أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ہمارا سفر اس منزل مقصود کے جانب کے جسے پروردگار متعال نے واضح طور پر عبادت کا عنوان دیتے ہوئے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون جاری ہوگا۔ عزیزان گرامی، مناجات شعبانیہ کے سلسلے میں ہم نے آپ کی خدمت میں صلوات بر محمد و آل محمد کے حوالے سے کچھ عرائض پیش کیے۔ یہ وہ جملہ ہے کہ جس سے اس مناجات کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم اس مناجات کی ابتدا میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ واسمع دعائی اذا دعوتک، اے میرے معبود میری دعا کو سن لے اس وقت کہ جب میں تجھ سے دعا طلب کر رہا ہوں۔ واسمع ندائی اذا نادیتک، میری ندا اور میری پکار کو سن لے جب میں تجھے ندا دے رہا ہوں۔ وَأَقْبِلْ إِلَيَّ إِذَا نَاجَيْتُكَ، اور میری جانب توجہ فرما اس وقت کہ جب میں تجھ سے مناجات کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہاں پر 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ جن پر روشنی ڈالنا ضروری ہوگا، اور پہلا لفظ ہے دعا، دوسرا ہے ندا، اور تیسرا لفظ ہے مناجات۔ عزیزان گرامی، ندا کی 2 خصوصیات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دور سے دی جاتی ہے، یعنی جب انسان دور ہوتا ہے تو وہ پکارتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی گڑھے میں گرا ہوا ہے یا کوئی کسی مشکل کا شکار ہے اور اس کے اطراف میں لوگ اس کی جانب متوجہ نہیں ہیں تو وہ پکارتا ہے۔ اور دوسری اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ندا دینے کے وقت مخاطب جو ہوتا ہے، یعنی جس سے مدد طلب کی جا رہی ہوتی ہے، وہ اسپیسیفائڈ نہیں ہوتا، مگر یہ کہ اس کو اسپیسیفائی کیا جائے۔ تو یہ ایک جنرلائز پکار ہے۔ کسی گھر میں اگر آگ لگ گئی ہو یا چور آ گیا ہو تو وہ پکارتا ہے، اس کی توجہ اتنی نہیں ہوتی اس جانب کہ کون میرے ہیلپ کرنے کے لیے آئے گا، لیکن وہاں پر وہ اس کو مشخص بھی کر سکتا ہے کہ وہ کسے پکار رہا ہے۔ اس کے بعد کا جو لفظ ہے وہ دعا ہے۔ دعا بھی عزیزان گرامی ایک پکارنے کا انداز ہے، لیکن ایک خاص پکارنے کا انداز ہے۔ جب دعا کا لفظ ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مختلف دوسری چیزیں بھی آتی ہیں، جیسے معبود کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے، بندے کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دعا بھی ایک طرح کا پکارنا یا طلب کرنا ہے، لیکن ایک خاص انداز اور خاص معنی اس میں شامل ہے جو کہ ندا دینے میں شامل نہیں ہے۔ تو ندا ایک جنرلائز پکارنے کا طریقہ ہے، اور دعا ایک خاص پکارنے کا انداز ہے کہ جس میں اب معبود اور بندہ اور یہ مفاہیم بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے لفظ مناجات۔ یہاں پر اب پکارنے کا انداز، صدا دینے کا انداز، گفتگو کرنے کا انداز اور بھی مخصوص ہو جاتا ہے۔ مناجات کا مطلب یہ ہے کہ آپ گفتگو کرتے ہیں ایک راز کی صورت میں۔ جب کسی سے کوئی راز بیان کرتے ہیں تو چپکے سے، آہستہ سے وہ راز بیان کیا جاتا ہے، اس طرح کہ کوئی دوسرا نہ سن لے۔ اس قسم کی گفتگو کے جو پروردگار متعال سے محقق ہو تو اسے کہا جاتا ہے مناجات۔ پس پروردگار متعال سے گفتگو کرنے کے 3 طریقے ہم نے جان لیے۔ پہلا طریقہ ہے پکارنا، ہم پروردگار متعال کو صدا دیتے ہیں الہی عظم البلا برح الخفا انکشف الغطا۔ اور اس کے بعد جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے طریقہ دعا، ہم پروردگار متعال سے دعا کرتے ہیں باقاعدہ طور پر اللہم اکشف کربتی واستر عورتی۔ اور اسی طرح تیسرا طریقہ جو ہے پروردگار متعال سے گفتگو کرنے کا وہ ہے مناجات، کہ جس میں ہم اپنے رب سے اپنے دل کے راز بیان کرتے ہیں، اور اس میں گویا ایک خلوت اور پنہانی گفتگو کا بھی مفہوم شامل ہے۔ اب اگر دیکھا جائے عزیزان گرامی تو دعا کے ان پہلے 3 جملات میں ہم پروردگار متعال سے عرض کر رہے ہیں کہ
پروردگارا میں کبھی تیرے حضور دعا کرتا ہوں، کبھی تجھ سے مناجات کرتا ہوں اور کبھی تجھے پکارتا ہوں، لیکن ان تینوں صورتحال میں مجھے پتا ہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ تو میری دعا کی استجابت کرے یا میری ندا کو سنے یا میری مناجات پر کسی قسم کی توجہ کرے۔ اسی لیے میں ان تینوں کے لیے دعا کرتا ہوں، یعنی یہ تینوں جو خود دعا کے مصداق ہیں، یعنی تینوں مناجات، ندا اور دعا، یہ تینوں خود بھی دعا ہیں، لیکن ان کی سنے جانے کے لیے میں ایک اور تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ وہ دعا کیا ہے؟ واسمع، سن لے اے پروردگار، میری تجھ سے التجا ہے کہ تو سن لے میری دعا کو جب میں تجھ سے دعا مانگوں، سن لے میری پکار کو جب میں تجھے پکار رہا ہوں، اور توجہ کر لے میری جانب، اپنے نظر کرم کو میری جانب متوجہ کر اس وقت کہ جب میں تجھ سے مناجات کر رہا ہوں۔ پس دعا کے قبول ہونے کے لیے بھی دعا کی جا رہی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس میں ہم مناجات کے ابتدائی مراحل میں اہل بیت علیہ السلام کی ہدایت سے، معصومین علیہ السلام کے کلام کی روشنی سے داخل ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ طریقہ ہے جو وہ خود اختیار کرتے تھے اور جو انہوں نے ہمیں سکھایا۔ یہاں پر مرحلہ فکر ہے، کیا ہمارا بھی انداز بندگی، کیا ہماری بھی بندگی کی سوچ ایسی ہے؟ کیا ہم واقعاً اپنے آپ کو اس لیول پر سمجھتے ہیں کہ جس لیول پر امام علیہ السلام ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں کہ جب پروردگار متعال سے مناجات کرو تو تمہارے خضوع اور خشوع کا لیول، تمہاری ہیوملٹی، تمہارے افتادگی کا لیول یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے آپ کو دعا کے سنے جانے کا بھی لائق نہ سمجھو اور پروردگار متعال سے کہو کہ یا اللہ میری دعا سن لے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام کی تربیت کو ہم صرف اور صرف ان کے کلام سے حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ دنیا کی تمام مقدس ہستیوں کے نام لے کر دوسری باتیں بتانے والے، کچھ اور باتیں بتانے والے لوگ ہمیشہ سے موجود رہیں۔ یہاں پر ہم کہتے ہیں واسمع دعائی اذا دعوتک، واسمع ندائی اذا نادیتک، واقبل الی اذا ناجیتک۔ ایک اور بھی یہاں پر نکتہ ہے کہ جسے اگر ہم غور کریں کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور ہے بھی کیا، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ یہ ندا ہے، وہ یہ مناجات ہے اور یہ دعا ہے۔ جیسے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے دعائے کمیل میں، ارحم الرأس مالہ الرجا، رحم کر اے میرے معبود اس پر کہ جس کے پاس رجا اور امید کے سوا اور کوئی مال ہی نہیں ہے۔ یعنی اس کا، یعنی اگر وہ اپنا مال تیرے در پر لایا ہے کہ اس کے بدلے میں تو کچھ دے، تو اگر تو اس سے سوال کرے کہ تیرا رأس مال کیا ہے، یعنی تو تیری سب سے قیمتی چیز کون سی ہے جو تو میرے پاس لایا ہے، تو وہ تجھے جواب دے گا کہ میرے پاس امید کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں، میرا سب سے قیمتی مال میری امید ہے۔ ارحم من رأس مالہ الرجا وصلاحہ البکا، پروردگارہ اگر تو مجھ سے سوال کرے کہ تو کیا اسلحہ لے کر آیا ہے اپنے دفاع کے لیے، تو میں کہوں گا کہ میرا اسلحہ گریہ ہے۔ وصلاحہ البکا، یا سابق النعم، یا دافع النعم، یا نور المستوحشین فی الظلم، یا عالم لا یعلم۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام بھی دعا کمیل میں ہمیں یہی تربیت دیتے ہیں کہ اپنے کسی عمل پر بھروسہ نہ کرنا۔ یہ نہیں کہنا کہ پروردگارہ میں نے اتنے سارے حج انجام دیے، میں نے نمازیں پڑھی ہیں، میں نے نماز شب پڑھی ہے، میں نے لوگوں کے ساتھ خوش رفتاری کی ہے، میں نے صدقات دیے ہیں، یہ تو تمہیں کرنا ہی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں تو احسانات پروردگار متعال نے تم پر پہلے سے کیے ہوئے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان کے اوپر ایسا وقت نہیں گزرا کہ جس میں وہ قابل ذکر شے ہی نہ تھا، اسے سوائے ہمارے کوئی نہیں جانتا تھا، نہ اس کے ماں باپ اسے جانتے تھے، نہ اس کے بھائی بہن اسے جانتے تھے، تو اس وقت اس کے اوپر کس نے رحم و کرم کیا؟ عزیزان گرامی، پروردگار متعال نے امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں بھی فرماتے ہیں اسی بات کو کہ تو نے مجھ پر اس وقت رحم کیا کہ جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ تو پروردگار متعال کے رحم و کرم ہم پر جاری ہے جس وقت سے ہم وجود کے قابل ہوئے۔ تو یہ جو ہم اعمال انجام دے رہے ہیں، جو عبادتیں انجام دے رہے ہیں، جو اپنی طرف سے اچھے کام انجام دے رہے ہیں، یہ کچھ ہم پروردگار متعال کو دے نہیں رہے، یہ تو ہماری کوششیں انہی چیزوں کے بدلے میں جو پروردگار متعال نے ہمیں ویسے ہی دی ہوئی ہیں،
اور یہ بھی کبھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. آپ ایک سانس کا حق نہیں ادا کر سکتے. کبھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی اس پہ، ہم سوچیں گے. تو امام حسین علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں کہ میں اگر اپنے پورے وجود کو تیرے راہ میں قربان کر دوں، ایک ایک سانسوں سے میں اپنی گواہی دیتا ہوں، میں اپنے ایک ایک جوڑوں سے گواہی دیتا ہوں کہ میں تیرے ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکوں گا. دیکھیں یہ وہ منزل ہے جس پہ اہل بیت علیہ السلام ہمیں لے جاتے ہیں. اور کچھ دوسری منزلیں ہیں کہ جن پر ہم اہل بیت علیہ السلام کے نام پر چل رہے ہوتے ہیں. تو بس پروردگار متعال کے بارگاہ میں عجز و انکساری و ذلت و مسکنت کے سوا اور کچھ بھی چیز نہیں ہمیں لے کر جانی، اور ہم صرف یہی پروردگار متعال کے بارگاہ میں لے جا سکتے ہیں. خضوع اور خشوع کے ساتھ ہم پروردگار متعال کو صدق دل سے، ٹوٹے ہوئے دل سے، تمام مناؤں کو سائیڈ میں رکھ کے، تمام ان کاموں کو جو ہم نے اچھے انجام دیے سائیڈ میں رکھ کے، اپنے آپ کو ایک قصوروار کی طرح پروردگار متعال کے بارگاہ میں تصور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عزیزان گرامی، ہمیں واضح طور پر معلوم ہے کہ ہم کیوں قصوروار ہیں، لیکن کیا کریں کہ کبھی کبھار دھوکے میں آ جاتے ہیں. تو اس حالت کو اختیار کر کے پروردگار متعال کے بارگاہ میں عرض کرنا ہے کہ واسمع دعائی اذا دعوتک، سن لے میری دعا کو اس وقت کہ جب میں تجھ سے دعا مانگوں. واسمع ندائی، سن لے میری ندا کو کہ جب میں اذا نادیتک، جب میں تجھے پکاروں. واقبل الی اذا ناجیتک، اور میری طرف توجہ فرما جب میں تجھ سے مناجات کروں. عزیزان گرامی، اسی کے ساتھ شرح و ترجمہ مناجات شعبانیہ کا یہ درس اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.